رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما اہل بیت من العرب والعجم اراد اللہ بہم خیرا، کوئی عربی گھر ہے یا کوئی عجمی گھر ہے جس گھر کے ساتھ اللہ تعالی نے خیر خواہی کا ارادہ فرما لیا ہو، ادخل علیہم الاسلام، تو اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں اسلام کی نعمت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اسلام کی نعمت یہ اللہ رب العزت کی خیر خواہی کے ارادے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام انسان جب قبول ہی کر لیتا ہے، ابھی اعمال تو اس نے کرنے ہیں، لیکن خلوص نیت سے اگر اس نے شہادت دے دی ہے کہ میں تمام عبادتوں کا مستحق اپنے رب کو سمجھتا ہوں، اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو پھر بھی یہ انسان بہت بڑے اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ روایت کے لفظ ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید، ایک آدمی زرہ میں ملبوس لوہے کا لباس پہنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل او اسلم، میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں آپ کی حمایت میں پہلے لڑائی کر لوں کہ پہلے اسلام قبول کر لوں؟ فرمایا اسلم ثم تقاتل، لڑائی تو اس بات بھی ہے کہ وہ بھی لوگ مسلمان ہوں، اور تم نے بھی اگر اسلام کو قبول نہیں کیا تو تم میری حمایت میں کیسے لڑنا چاہتے ہو؟ پہلے اسلام کو قبول کرو پھر تم لڑائی کرنا۔ فاسلم ثم قاتل فقتل، اس نے اسلام کو قبول کیا، لڑائی کی اور قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس شخص نے کتنا تھوڑا عمل کیا ہے اور کتنا بڑا اجر پا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اچانک سے ایک دور سے سوار اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو الرٹ کیا اور کہا ایاکم یرید، تھوڑے سے سنبھل کے بیٹھو، یہ لگتا ہے سوار آپ کی طرف ہی آ رہا ہے اور نہ جانے کون ہے۔ وہ سوار اونٹنی پہ اونٹنی کو دوڑاتا ہوا جب قریب پہنچا، اس نے اونٹنی کو روکا اور کہتا ہے ایکم یزعم انہ نبی، کون ہے تم میں سے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور خود کھڑے ہوئے اور سامنے آ کے کیا فرمایا؟ اصبت، جس کی تلاش میں ہو وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ فتحلل وجہہ، اس کا چہرہ روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا، کہتے آپ ہیں اللہ کے نبی؟ میں تو اسی تلاش میں نکلا تھا کہ میں آپ کا دیدار کر لوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اونٹنی پہ بیٹھے اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی اونٹنی سے نیچے نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، روزے کے بارے میں تو تعلیمات ہی نہیں ملی ابھی، اور نہ جانے وہ حج کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں۔ اونٹنی نے پاؤں اٹھایا اور جب دوبارہ رکھا تو ایک بل میں اونٹنی کا پاؤں جا لگا۔ اونٹنی سنبھلتے سنبھلتے گرنے لگی، سوار گر گیا۔ شہادت، گواہی دینے والا انسان جب نیچے گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا یا سلمان یا عمر علیکم بالرجل، جلدی سے پکڑو اس کو۔ فیقعدان ولم یقعد، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ بیٹھتا ہی نہیں۔
فیحرکانی ولم یتحرک، اس کو حرکت دیتے ہیں، وہ حرکت نہیں کر رہا۔ کس طرف کی تیاری ہے؟ اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی آخری سانسوں میں ہی تھا، اس کے ہونٹ کھلتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی، اللہ کے رسول یوں گویا ہوئے، والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ شخص بھوکا اپنے گھر سے نکلا تھا۔ رأیت ملکین اتیا من الجنہ، میں نے 2 فرشتوں کو بھی دیکھا ہے جو جنت کے خوشے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اسلام کی نعمت کو قبول کر لینا یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ آج ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عمل صالح نہیں کیا، صرف سچے دل سے گواہی دے دی ہے، اور اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے جنت میں تو بندوبست ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو دنیا میں ہی جنت کے وہ خوشے پیش کر رہے ہیں۔